حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو قتل کی سزا سنائی۔ اس نے کہا بیوی بچوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ضمانت دے دی۔ 3 دن گزر گئے، وہ نہ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تیار ہو جاؤ، اب ضمانت تم نے دی ہے۔ اچانک وہ شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کر کہتے ہیں یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے ہیں کیا ہے؟ اس شخص نے یا امیر المؤمنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کے باپ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر سے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت اور نہ فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں، نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے، نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مطلب ہی کیا ہو، کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیٹا کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو۔ قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے اے امیر المؤمنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ تعالیٰ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجموعہ پر ایک خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات ہے، کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے، جیسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے۔ اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تنقید کے معاملے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارش بننے کا سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہوئے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا کہ اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے۔ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون راہ گان جائے گا۔ خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھ گئے۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے معاف کر دو،
اس شخص کو نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ نہیں امیر المؤمنین، نہیں، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس شخص کی ضمانت دیتا ہو؟ اس شخص کی؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابو ذر اس نے قتل کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نہیں جانتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی ضمانت دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ تعالی یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں، امیر المؤمنین پھر ایک مالک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھلا اس امر کو کیسے بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کی وقت شہر میں الصلاۃ جامع کی مرادیں بھر جاتی ہیں۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجموعہ اللہ کی شریعت کی تنقید دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المؤمنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے لیے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی صلاحیت یا حیثیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجموعہ بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا عفو ہی اٹھ گیا ہے۔
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رخ کر کر پوچھا، ابو ذر تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے عفو درگزر ہی اٹھ لیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کے لیے توفیق کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے جن کا باپ قتل ہوا تھا روتے ہوئے کہا، اے امیر المؤمنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں عفو اور درگزر ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر پکارے اٹھتے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہارے عفو و درگزر پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص اللہ تجھے اسی فائدے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المؤمنین، اللہ تجھے تیرے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔